حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا مدینہ شریف۔ دیکھیں آج میں آپ کو سچی بات بتا دوں، میں نے جو شعر پڑھا ہے نا کہ مدینہ حقیقت میں وہی جاتا ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں، ورنہ دولت رکھ کر کے نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دولت والے چلے گئے دنیا سے، مدینہ جا نہیں پائے۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، تو ایک غریب آدمی تھا، اس کے دل میں بھی یہ تمنا اٹھی کہ میں بھی مدینے جاؤں گا۔ غریب آدمی تھا، پانی والے جہاز سے حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، تڑپ گیا۔ اس نے کہا میں بھی مدینہ جاؤں گا۔ جا کر کے چپکے سے جہاز میں بیٹھ گیا۔ جہاز میں بیٹھ گیا، جب جہاز کے چلنے کا وقت آیا، ٹکٹ چیک کیا گیا تو ٹی ٹی نے کہا بھائی ٹکٹ لاؤ۔ کہا میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ کہا ٹکٹ نہیں ہے تب تمہیں مدینہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ کہا بھائی اگرچہ میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے لیکن مجھے مدینے والے آقا کی یاد آ رہی ہے، اللہ مجھے مدینہ لے کر کے چلو، مجھے حضور کی یاد آ رہی ہے، مجھے مدینہ جانا ہے۔ کہا بھائی ٹکٹ کے پیسے لائیے تب آپ کو لے جایا جائے گا۔ کہا ٹکٹ کے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ تو کہا پھر نہیں جا سکتے۔ کہا بھائی جہاں حاجیوں کی چپلیں رکھی ہیں نا آپ وہاں پر مجھے بٹھا لیجئے، مگر مجھے مدینہ لے چلیے، مجھے مدینے والے آقا کی یاد آ رہی ہے، مجھے مدینہ لے کر کے چلیے۔ جہاز کے ٹی ٹی نے کہا آپ کو مدینہ نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ اس کو نیچے اتار دیا۔ جب اس غریب آدمی کو نیچے اتارا گیا نا تو غریب آدمی تھا، حضور کا سچا دیوانہ تھا، تڑپ گیا، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے کہا یا رسول اللہ، زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ اگر آج یہ امیر لوگ مجھ گناہگار سے پہلے مدینہ پہنچ گئے، اگر آج یہ امیر لوگ مدینہ پہنچ گئے اور میں غریب مدینہ نہ پہنچا، ماشاءاللہ واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے اللہ کرے سب کو سمجھ میں آ جائے۔ بہت اچھا واقعہ سنیں غور سے، جن کو مدینہ جانے کی خواہش ہے اس واقعے کو دھیان سے سنیں گا، محبت سے بولیں سبحان۔ ہیلو تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، غریب آدمی تھا، اس کے بھی دل میں خواہش اٹھی کہ مدینہ جاؤں لیکن ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے۔ ٹی ٹی نے اس کو نیچے اتار دیا۔ جب نیچے اتار دیا اس نے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہا یا رسول اللہ اگر آج امیر لوگ مدینہ پہنچ گئے، میں غریب مدینہ نہ پہنچا تو میں پوری دنیا میں یہ اعلان کرتا پھروں گا کہ مدینے والا صرف امیروں کا نبی ہے۔ اللہ مدینے والا صرف امیروں کا نبی ہے، غریبوں کا نبی نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہی مدینہ جاتا ہے، صرف امیروں کی سنی جاتی ہے، غریبوں کی نہیں سنی جاتی۔ اتنا کہنا تھا، کہنے کے بعد وہ آدمی پریشانی کے عالم میں سو جاتا ہے، سمندر کے کنارے سو گیا۔ جب شام کا وقت ہوا اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ سورج بالکل غروب ہونے والا ہے۔ اس نے وضو بنایا، نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی نیت باندھنی چاہی تب تک کسی نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا نادان کیا کرنے جا رہا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو بھائی وقت ہو گیا ہے نماز کا، نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا سن نادان وضو یہاں پر کر لیا ہے، نماز چل کر کے مدینہ شریف میں پڑھ لینا۔ اللہ اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ وضو یہاں کر لیا ہے، نماز چل کر کے مدینہ شریف میں پڑھ لینا۔ کہا کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو بھائی؟ جہاز والے تو مجھے لے کر کے نہیں گئے، کیا تم مجھے ہوا میں اڑا کر کے لے چلو گے؟ اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے کہا نادان جب تم نے دل سے درد بھرے لہجے میں اور دل کی آواز سے جب حضور کو پکارا ہے نا تو اس وقت میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اے خضر اس سے پہلے کہ امیر لوگ مدینہ پہنچے میرے اس غریب غلام کو مدینہ لے آؤ۔ حضرت خضر فرماتے ہیں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ حضرت خضر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا آنکھ بند کرو۔ آنکھ بند کرا۔ آنکھ بند کرنے کے بعد حضرت خضر فرماتے ہیں اب آنکھ کھولو۔ آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے مدینہ شریف کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ سامنے مدینہ شریف کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ تڑپ گیا وہ بندہ۔ اس نے کہا سنو بھائی اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں ابھی مدینہ نہیں جاؤں گا، سب سے پہلے مجھے اس ساحل پر لے کر کے چلیے جہاں پر حاجیوں کا قافلہ آنے والا ہے، جہاں پر حاجیوں کا قافلہ آنے والا ہے اس بندرگاہ پر لے کر کے چلیے۔
جب وہاں اس کو لے کے جایا گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ پانی والا جہاز تیرتا ہوا چلا رہا ہے، بالکل قریب پہنچا۔ وہاں سے لوگوں نے جب دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ جہاز کا کپتان آیا، اس نے اپنی پگڑی اتار کر کے اس کے قدموں میں رکھ دی، کہا بھائی یہ بتاؤ ہم نے تو تم کو نیچے اتار دیا تھا، تم ہم سے پہلے کیسے مدینہ پہنچ گئے؟ تم ہم سے پہلے کیسے مدینہ پہنچ گئے؟ تو اس نے کہا نادانو، امیر دولت کے سہارے مدینہ جاتا ہے۔ کیا؟ امیر دولت کے سہارے مدینہ جاتا ہے، لیکن غریب حضور کے عشق کے سہارے مدینہ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، تڑپ کر بولے نا سبحان اللہ۔ اب دل سے میں پڑھ رہا ہوں، دل سے آپ سن لیجئے، بہت اچھا واقعہ میں نے سنایا، آپ نے سماعت کیا کہ